member and chairman of Jamia Islamia Canada and also Darul Uloom Farooq-e-Azam, Pakistan, Karachi. He has a website which has a lot of information, and his lectures are recorded there, www.maulanaasifqasmi.com. Particularly, the topic of interest, if you guys are interested, is the Waziratul Quran, Fahmul Quran, and many lectures on the Durusul of Quran, as well as on the Masail of Namaz, as recorded lectures. So I'll ask Maulana Asif Qasmi to please talk about his views on today's need of Muslim unity in the West. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. محترم جناب ڈاکٹر کیانی صاحب، جناب مزمل صاحب اور حضرت علامہ چشتی صاحب، محترم حضرات، میں تو صرف اصل میں اس وقت طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، دل کہہ رہا تھا کہ حاضر ہو جاؤں، جسم کہہ رہا تھا کہ آرام کرو، دل بہرحال غالب آ گیا، حاضر ہو گیا ہوں صرف حکم کی تعمیل میں، تاکہ اس سعادت کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں۔ محترم حضرات، انشاءاللہ آپ ان حضرات کے احکامات، جتنے بھی ارشادات ہیں ان کو سنیں گے آپ۔ اصل چیز یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، چونکہ وہ مشہور شعر ہے، سب کو یاد ہوگا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو عمل پہ آنا چاہیے، اور جب بھی صحیح معنی کے اندر عمل ہوتا ہے تو اس وقت میں الحمدللہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس دین کی جد و جہد اور کوشش کے اندر کامیاب فرمائے، اور جو آپ ماشاءاللہ جہاد کر رہے ہیں اللہ اس کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں صرف اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ ایک تاریخ کے جھروکوں سے جہاں کر دیکھیں تو ایک وقت تھا کہ بغداد کو تاتاریوں نے تہس نہس کر دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ پورے طور سے نہ صرف یہ کہ اسلامی مملکت کو ختم کر دیا گیا تھا، بلکہ بے عملی کی وجہ سے مسلمان اس کمزوری تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں ان کے سامنے دین کو ذلیل کیا جاتا تھا، لوگوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے جاتے تھے، کبھی دجلہ اور فرات کے پانی کو ان کے خون سے رنگین کر دیتے، کبھی ان کی جو کاوشیں اور کوششیں کتابیں اس کو جب پھینک دیتے تھے وہ دجلہ و فرات کے اندر، تو وہ پانی بھی سیاہ ہو جاتا تھا۔ صرف ایک واقعہ میں نے سنا، اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حکم یہ تھا کہ کوئی شخص تاتاری عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، اگر کسی نے نظر اٹھا کر دیکھی تو اس کو وہیں قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ایک واقعہ ہوا کہ سارے جمع تھے، اس میں کہیں کوئی عورت، تاتاری عورت گزر رہی تھی، ایک نوجوان نے آنکھ بھر کر دیکھ لیا تو وہ عورت فوراً آئی، اس کا گریبان پکڑ کے اس کو گرایا، کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میری طرف دیکھا ہے۔ یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہانی قصہ نہیں سنا رہا آپ کو۔ اور اس کے بعد اس نے کہا، گرایا اس پر، کہا خبردار یہاں سے تو اٹھا۔ اب سینکڑوں وہاں مسلمان تھے، دیکھ رہے تھے۔ وہ گھر میں گئی، ایک لمبا سا چھرا لے کر آئی، ایک جانور کو بھی اگر ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ تھوڑا بہت حرکت کرتا ہے، لیکن وہاں یہ حال تھا کہ وہ توبہ کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، پاؤں پکڑ رہا تھا مسلمان کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی۔ اس نے کہا نہیں، غلطی تو بہت بڑی، اور اس کے ساتھ اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ حال تھا اس وقت بغداد کا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب دین جو ہے نعوذ باللہ بس دین تو ختم ہو گیا، مسلمان بھی ختم ہو گئے، اب شاید دنیا کا آخری حصہ ہے۔ اسی کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، ان کا نام تاریخ میں آیا شمس الدین۔ ایک تو ہیں جو شمس الدین افغانی ہیں وہ نہیں، بلکہ ایک عام سے آدمی، ان کا نام شمس الدین تھا۔ وہ شمس الدین جو تھے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے نمازیں پڑھنی شروع کی، اور سامنے ہی شہزادہ فرخ جو اس وقت خاقان اعظم نہیں بنا تھا، شہزادہ تھا، اس کے کھڑکی بھی سامنے ہی تھی۔ اس کو اتنی نفرت تھی مسلمانوں سے کہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے کتوں کو اور اپنے محافظوں کو لے کر چلا ہے تو یہ اتفاق سے شمس الدین وہیں بیٹھے ہوئے تھے راستے میں، تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی ہمت ہوئی اس مسلمان کی کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں وہاں یہ داڑھی والا مسلمان جو ہے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، پکڑ کے لا اس کو۔ اب اس کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی بات بھی کرنا چاہیے کہ کیسے کیوں قتل کرنا چاہتے۔ اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرے کتے بہتر ہیں؟ یہ بڑی امتحان کی بات ہے۔ وہ تو کہتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ اتقوا فراست المؤمن۔ تو اب وہ پریشان ہو گئے میں کیا کہوں، اگر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کتے بہتر ہیں تو اسلام کی توہین ہے، مسلمان کی توہین، یہ کہتے ہیں میں بہتر ہوں تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو شمس الدین نے ایک جملہ کہا عجیب و غریب، تاریخ کے اندر محفوظ ہے، اور وہ یہ تھا کہ اگر میں زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چلا گیا دنیا سے تو تیرے کتوں سے بہتر ہوں، اور اگر میں نافرمانی میں دنیا سے گیا تو تیرے کتوں سے بدتر ہوں۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، کہیں چھوڑو پاگل ہے، چلا گیا آگے، بات ہو گئی۔ قدرت کی بات دیکھیں کہ پھر وہ شہزادہ فروخ جو تھا نا وہ خاقان اعظم بن گیا، اور ادھر وہ شمس الدین جو تھے وہ کہیں چلے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے انتقال کیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ اور اب شہزادہ فروخ جو خاقان اعظم بن چکا ہے اس کو جا کر کہہ دینا کہ میں تیرے کتوں سے اس لیے بہتر ہوں کہ آج میں اللہ کی فرما برداری میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ وہ صاحبزادے آ گئے، وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب وہ جانا چاہتے تھے، لوگ روک لیتے تھے، کیسے تم مل سکتے ہو خاقان اعظم سے؟ بیچارے غریب سے آدمی تھے، روز دھکے دے دے کے ان کو نکال دیتے تھے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں، شاید ان کا نام عبداللہ تھا، تاریخ میں نام نہیں آیا کوئی، شمس الدین کے بیٹے تھے۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھے اور انہوں نے فجر کے وقت ایک دن اذان دینے شروع کی، بہت بلند آواز، یہاں تک کہ جو شہزادہ فروخ تھا یعنی خاقان اعظم، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کون گستاخ ہے جس نے ہماری نیند کو خراب کیا؟ پریشان تھا، کون ہے یہ، کس نے کیوں شور کر رہا ہے؟ اس کو پھر دربار کے اندر بلایا گیا، اپنے گھر بلایا، کہا تم کیوں شور کر رہے تھے؟ کہا حضور میں تو آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، میں کیا کروں، مجھے آنے نہیں دیتے تھے لوگ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص سے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ تم بہتر ہو یا میرے کتے بہتر ہیں، تو اس نے جواب جو دیا تھا آج میں اس کا جواب حاضر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج میرے والد نے کہا ہے کہ میں تیرے کتوں سے بہتر ہوں۔ پریشان ہو گیا وہ کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا ہم جو ہیں ہم بدتر ہیں کتوں سے؟ ہوتے ہوئے جب انہیں سمجھایا تو اس نے اسی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی، اور وہ مسلمان ہوا تو اس کے وزیر وغیرہ مسلمان ہو گئے۔ پھر تاتاری قوم تھی جو مسلمان ہوتی چلی گئی۔ محترم حضرات، ایک آدمی کی کوشش اور جد و جہد سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تاتاری جو مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے، آج حال یہ ہے کہ خود وہ جو قرآن کو مٹانے اٹھتے تھے، جو دین کو مٹانے اٹھتے تھے، وہ خود دین کے محافظ بن گئے۔ یہ ہوتی ہے وہ جد و جہد اور کوشش جو انسان کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی محنت سے، اس کی دعاؤں سے ایک پوری قوم کو ہدایت عطا کی، اور وہی لوگ تھے جو 1000 سال تک مغلیہ سلطنت ہندوستان میں قائم رہی، یہ وہی تاتالی تھے مغلیہ۔ تو محترمہ بات یہ ہے اصل میں کہ ماشاءاللہ یہ سب جد و جہد کر رہے ہیں دین کے لیے، کبھی اس کے لیے نہ سوچیں کہ 4 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، 100 آدمی، 1000، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ دل چاہیے کہ جن کے اندر یہ عزم ہو کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے لیکن اپنے دین کو نہیں لوٹنے دیں گے، ہم سب کچھ کریں گے لیکن اپنے دین کے اوپر حق نہیں آنے دیں گے۔ چند لوگ بھی ہوتے ہیں تو انقلاب دنیا کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہی جد و جہد کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو کارواں تو بن جاتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمت کیا، ان کے ساتھیوں نے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات یہی ہے کہ اس میں جد و جہد اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی ان نقشوں کے اندر، ان لکیروں کے اندر رنگ بھر دیتا ہے، بس محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور اس واقعے کی طرف علامہ اقبال نے جو 2 شعر کہے ہیں اس سے میں عرض کر دوں۔ میرے تو ارادہ ہے کہ میں 2 ہی منٹ بولوں، میرے خیال 5-10 منٹ ہو گئے ہوں گے۔ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز۔ اب تو علامہ اقبال کی زبان میں لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ سحر، وہ صبح، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، جو کل تھی اور آج ہے، وہ سحر جو کبھی فردا تھی۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں وہ سحر جو کبھی فردا تھی کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، صبح بھی ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے۔ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، لیکن وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ بندے مومن کی اذان میں تو اللہ نے وہ تاثیر دی ہے۔ ہماری اذانیں کیوں بے تاثیر ہو گئی ہیں، ہمارے اعمال کیوں بے تاثیر ہو گئے، ہمارے ادارے کیوں بے تاثیر ہو گئے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ دل آج نہیں ہیں جو تڑپ جانے والے ہوں دین کے نام پر۔ اللہ کرے کہ جو آپ تحریر شروع کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کو کامیابی عطا ہو، آپ دین کو جو علم لے کر چلے ہیں، آج 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے بہت کچھ ہو جائیں۔ اب یہ جامعہ اسلامیہ جو جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 8 نمازیوں سے شروع ہوا تھا، 30 سال 32 سال 92 کے اندر 8 نمازی تھے، صرف 8 نماز میں ہوتا تھا نمائمہ، اور بس وہ 8 آدمی جمعہ پڑھ لیتے تھے ہم لوگ، یہ برنم طور کمیونٹی سینٹر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ لی ہم نے کرائے پہ، اس میں 100-200 آدمی ہو گئے، اور جگہ ایک اور لی ہم نے برنم طور کے اوپر، وہ میویز کے اوپر، وہ ماشاءاللہ 200-300 پھر نمازیں ہونی شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوتے ہوتے یہ جگہ عطا فرما دی، اور یہ جگہ جو کہ $3.3 ملین کے اندر لی گئی تھی، آج آس پاس کی عمارتوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آج اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ 10 ملین کی ہے، تو ہم نقصان میں نہیں ہیں۔ خیر تو الحمدللہ اس کی قیمت تو ہم پیسوں سے لگا سکتے، تو اللہ کا گھر ہے جو قیامت تک انشاءاللہ اللہ کا گھر رہے گا، اللہ ہی کے نام پر ہے یہ اور رہے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب جد و جہد کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ بس ایک آخر کے اندر بات میں عرض کروں گا کہ اب یہ جو سحر ہو رہی ہے، اب یہ فردا اور امروز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اب تو مومن کی اذان سے آج تمام مسلمانوں تک یہ جذبہ پہنچ جائے اور اللہ اس کو قبول و منظور فرما لیں۔ مسجدوں وغیرہ کے اندر ایک جو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، وہ میں آپ سب کے ذرا دل کی ایک دکھن بھی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، جب تک مسجدیں نہیں بنتی ہیں، جب تک مدرسے نہیں بنتے، جب تک دارالعلوم نہیں بنتے، کوئی نہیں آتا۔ جب مصیبتیں اٹھانے کا وقت ہوتا ہے کوئی نہیں آتا، سب پتلون میں ہاتھ ڈالے ہیں جی ہمارے لائے خدمت کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ مصیبتیں اٹھانے والے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اور جب ادارے بن جاتے ہیں ان میں خوبصورتیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سارے مالک پیدا ہو جاتے ہیں،
پھر کہتے ہیں جی بتائیے کتنے مال آ رہے ہیں, کتنا مال جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, بتائیں تو صحیح. کیوں پوچھتے ہو؟ اس دن نہیں پوچھا جب یہاں مر رہے تھے لوگ, جہاں $1000 بھی نہیں ملتے تھے, اس وقت کوئی نہیں حساب کتاب پوچھنے کے لیے آتا. حساب کتاب جب پوچھے تیار, ہاں اب تو مال تیار ہو گیا, اب تو اس پہ قبضہ کرنے بڑی آسانی ہوں گی. یہ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں. 62 سال پہلے میں نے دارالعلوم فاروق اعظم کو شروع کیا تھا. 62 سال ایک عمر ہوتی ہے. میں اس وقت 83 سال کا ہوں, لیکن 62 سال کی عمر, 62 سال پہلے میں نے دارالعلوم شروع کیا تو کوئی بیچارہ نمازی بھی نہیں آتا تھا وہاں پہ. ہوتے تھا ماشاء اللہ, آج مغرب میں 2000 نمازی ہوتے ہیں, جمعہ میں 10,000 آدمی ہوتے ہیں, عید میں 1.5 لاکھ آدمی ہوتے ہیں. تو وقت کی بات ہوتی ہے. بہت سے حضرات ہمیں گواہوں کی چیز ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو کچھ نہیں کرتے, بس ان کو کام صرف یہی ہے کہ کیا ہے یار مولوی کھا گئے. مولوی کھانے کا اتنی بڑی مصیبت ہے, سب کچھ ہے وہ مولوی کھا جاتا ہے. ارے کھانے والے تو ملک کو وہ کھا گئے ہیں, ان سے پوچھو جا کر تم کیا کرتے ہو. جس بیچارے اپنی جو کہتے ہیں ہم مرغی گئی جان سے, کھانے والے کو مزہ نہیں آیا. تو لوگ زندگی ختم کر دیتے ہیں, نہ ان کو جائیداد بناتے ہیں نہ کچھ بناتے ہیں. لیکن ان کے اوپر ضرور تنقید ہوگی. ناچ گانے کی تقریبات کر لیں, کوئی نہیں پوچھنے آئے گا. وہ تو بلکہ اور بھی کہ یار ہمیں نہیں بلایا تم نے, ہم کیا مر گئے تھے, کتنا چاہیے مال. وہاں ان کے لیے بہت اٹریکشن ہے. تو بھائی کبھی کبھی دل کے پھپورے پھوڑ لینی چاہیے کہہ کے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھو ان اداروں کے حرمت کو پامال نہ کرو. انہی سے اذانیں ابھرتی ہیں, انہی سے تحریکات اٹھتے ہیں, اور انہی کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلابات آئے ہیں. اس کو ہم نہیں سمجھے, دنیا سمجھ رہے اس بات کو. دنیا کی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ان مسجدوں کو مٹاؤ, مدرسوں کو مٹاؤ, کیونکہ یہیں سے ساری آوازیں اٹھتی ہیں. حق و صداقت کی آوازیں یہیں سے اٹھتی ہیں. اور اس پر ہمارے یہاں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ہم تو ایسا ہے, ہم تو بے حیا ہو گئے ہیں سنتے سنتے. کیا کریں, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دے, سب کہتے ہیں. ہم جب جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہو سکتا ہے رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں لگا دیں ہمارے نام کے ساتھ. ابھی تو پتہ نہیں کیا لگا دیتے ہیں. بہرحال مختصر یہ ہے کہ دیکھو بھائی, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو جس طرح جد و جہد اور کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوگی. آخر دیکھیں ایک آدمی اٹھتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا, ایک آدمی. ہم دیکھتے ہیں کراچی پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, وہ تنے تنہائی اٹھے تھے نا, لیکن اس کے ماشاء اللہ پوری دنیا کے اندر ان کی تحریک پہنچ گئی ہیں. اور ایسی اور بہت سے ذات ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک راہوں پر چلنے والے ہوں, اور توبہ کریں وہ لوگ جن کا کام صرف تنقید کرنا ہوتا ہے اور کوئی تعمیر کے اندر کوئی حصہ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق دے. اور جس طریقے سے ایک شمس الدین نے اللہ کا نام لے کر دعائیں کیں اور کوششیں کیں, جیسے ان کی کوشش میں پورے ایک قوم جو مسلمانوں کو مٹانے اٹھی تھی اس کو زندگی مل گئی, اور اس کے بعد آج تک الحمدللہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہم ہر نیک کام کے اندر سب سے آگے ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تعاون البر والتقویٰ, بر اور تقویٰ کے ساتھ تعاون کرو, شخصیتوں کے ساتھ نہیں, نیکی اور بھلائی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق دے. ارادہ تھا نہیں بولنے, بس بولتا چلا گیا. اور انشاءاللہ, اور اگر میں چلا جاؤں تو محسوس نہ کیجیے گا, چونکہ ذرا میں حاضر ہو گیا تھا حاضری کے لیے کہ میرا نام لکھا جائے کہ میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ آمین, جزاک اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Next speaker ہے جی brother Mazamul Majid. Brother Mazamul Majid is the current elected Emir of Tanzim Ihya Islam. Brother Mazamul Majid is a student of Dr. Israr Ahmed, and he is leading the organization in North America. He was the chapter